یہ چار اماموں کی جو تقلید کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ کسی ایک امام کی تقلید کرنے والے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہی سنی ہیں، باقی کے تین ائمہ کو ماننے والے سنی نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آج کل سنی کا مطلب اور مفہوم لوگوں کے سامنے بہت غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ سنی اور صحیح طریقے پر عمل کرنے والے کے درمیان جو فرق ہونا چاہیے تھا اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ جو تقلید کرنے والے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بریلوی حضرات، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والوں میں دو قسمیں ہو گئی، دو جماعتیں ہو گئی، دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک جماعت کا نام، ایک گروہ کا نام دیوبندی ہے اور دوسری جماعت کا نام بریلوی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیوبندی حنفی کا مطلب ہے کہ حنفیت میں جو چیزیں موجود ہیں، حنفیت سے جو چیزیں ثابت ہیں، جو طریقے، جو احکامات اور احکامات کو ادا کرنے کے جو طریقے، اور حنفی ماتریدی جو عقیدے ہیں، جیسا ہے ویسا ہی عمل کرنا ہے کہ امام اعلیٰ حضرت۔ تو جس طرح امام کو نہ ماننا گمراہی ہے، اسی طرح چار اماموں میں سے کسی دو اماموں کو ماننا یہ بھی گمراہی ہے۔ یا چار اماموں میں سے ایک امام کو لے لیں اور بعد میں آنے والے کسی عالم کو امام کی حیثیت سے مانیں اور دو امام اپنے کی بنا لیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ جس طرح دو سواریوں پر سوار ہونے والا انسان منزل تک نہیں پہنچ میں کوئی امام نہیں ہے، کسی عالم کو امام کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ دیوبند علماء کی ایک جماعت ہے، پوری جماعت اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح ہم صحیح حنفیت کو پیش کریں، صحیح حنفیت کو برقرار رکھیں۔ اگر دیوبندی علماء میں کوئی حنفی متفق علیہ مفتیٰ بھی قول کے خلاف کوئی عالم دین اپنی رائے دیتا ہے، اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرتا ہے، تو علماء کی یہ جماعت اس فتوے کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کے خلاف ہو جائے تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ رد کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے حنفیت کو رد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا اور ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی سنی ہیں پورے جہاں میں، چنانچہ دو اماموں کو فالو بدعت کے ظاہر میں خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے باطن میں خرابی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں خرابی ہوتی ہے۔ وہ اسلام میں منع کیا گیا ہے، اس کو اسلام سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے، کوئی مسلمان دین میں زیادتی کر رہا ہے تو وہ یہ پیغام دے رہا ہے اپنی طرف سے، قرآن حدیث میں وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے، اپنی طرف سے قرآن اور حدیث میں تلاش کرنے اور اجتہاد کے دروازے کو اس میں کھول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں ایسے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، جبکہ اس حدیث اور اس آیت کا مفہوم الگ ہوتا ہے۔ تو جو بھی آدمی اس طرح کام کر رہا ہے اور دین میں زیادتیاں کر رہا ہے، وہ اس بات کا پیغام اور میسج دے رہا ہے کہ یہ دین میں کمی تھی جس کو میں نے پوری کی، جبکہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کے کمال اور دین کے مکمل ہونے کو حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کے سامنے اس آیت کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ تو یہ میسج دینا، یہ چاروں کے 80% عقیدے اور احکامات، ساری چیزوں میں 80% میں 80% میں چاروں برابر کے شریک ہیں، اور 80% جو دین ہے وہ تمام فرقوں میں یکساں ہیں، برابر ہے۔ جو بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمان جماعتوں کے احکامات کو ایک جگہ رکھا جائے اور موازنہ کیا جائے تو 80% میں سب برابر کے شریک ہیں۔ صرف 20%
अहकामात में अहकामात की अदायगी के तरीक़े में इख्तिलाफ है। अहकामात भी वही हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम शाफ़ी के पास 6 नमाज़ें हैं और इमाम अबू हनीफ़ा के पास 5 नमाज़ें, ऐसा नहीं। अहकामात भी उतने ही हैं, अक़ीदे भी उतने ही हैं। अक़ीदों में कुछ ऐसा इख्तिलाफ है छोटा सा कि वो इख्तिलाफ आदमी को कुफ्र तक नहीं ले जाता। अहकामात की अदा करने के तरीक़े में इख्तिलाफ हुआ है और वो इख्तिलाफ हुआ है अहादीस के इख्तिलाफ की वजह से। 4 आइम्मा के पास भी अपनी बात की मैं रिवायत को बुनियाद बनाकर खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को छोड़ने वाला बनूँगा। जब खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को छोड़ेंगे तो अहले सुन्नत वल जमात से निकल जाएंगे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात में 2 बातें हैं, एक आपकी सुन्नत, एक खुलफ़ा की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत। जब वो जमात से निकल जाएंगे तो गुमराही और नाकामी यकीनी है। इस नाकामी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके दुनिया से चले गए। खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत सलाम की इक़्तिदा की बात आती है, आपकी इत्तिबा की बात आती है, वहाँ सुन्नत का लफ्ज़ आता है, हदीस का लफ्ज़ नहीं आता। और ये हदीस पर अमल करके ये समझ रहे हैं कि हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गुमराही है, ये बहुत बड़ी नादानी है, नासमझी है और बहुत बड़ी ख़यानत है और अपने अंजाम से बेखबरी है। और ये खुशफ़हमी में है कि हम ही कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वालों की चारों जमातें अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हैं। कोई एक इसमें से दावा करें कि हम ही हैं तो ये दावा उनका बेकार है, ये जहालत है, नादानी है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अगर हनफ़ी हैं तो सिर्फ़ हनफियत को फॉलो करें। तो अब एक सवाल बढ़ जाता है, जब 2 जमातें किसी एक इमाम की बन जाती हैं तब ये सवाल होता है कि अब हम किस जमात को फॉलो करें, किस जमात को अपनाएं। किसी इमाम के मानने वालों में जब 2 जमातें हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इमाम को छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस इमाम की सही इत्तिबा को छोड़ दें। किसी इमाम को मानने वालों में जब 2 जमातें हो जाती हैं तो अब सवाल ये होता है कि इन 2 जमातों में से कौन सी जमात हक़ पर है, कौन सी जमात है जो हमारे इमाम को सही माना में, हमारे इमाम के मसलक को सही तरीक़े पर पेश करती है। तो वो उलमाए देवबंद की जमात है जो सही हनफियत को पेश करती है। देवबंद कोई मसलक नहीं है, कोई फ़िरक़ा नहीं है, कोई अलग से वहाँ पर इमाम नहीं है, वो एक उलमा की जमात है। आप हज़रात ने भी नज़्म फॉलो करके देवबंदियत को अपना कर सही हनफियत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।